کو برطانوی اخبار رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل 2 ہفتے میں غزہ جنگ ختم کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق ٹرمپ نیتن یاہو میں غزہ کے مستقبل کی قیادت سے متعلق فیصلہ بھی طے ہوا۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے خفیہ کال میں امریکی وزیر خارجہ، اسرائیلی وزیر اسٹریٹجک امور بھی شامل تھے۔ غزہ جنگ بندی کے بعد حماس قیادت کو جلا وطن کیا جائے گا۔ غزہ جنگ کا خاتمہ امریکہ کی قیادت میں ہوگا، ٹرمپ کی نیتن یاہو کو یقین دہانی۔ برطانوی اخبار کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل 2 ہفتے میں غزہ جنگ ختم کرنے پر متفق ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان آئندہ 2 ہفتے میں متوقع ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ ٹرمپ نیتن یاہو میں غزہ کے مستقبل کی قیادت سے متعلق فیصلہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ جنگ کا خاتمہ امریکہ کی قیادت میں ہوگا اور اس کا فارمولا یہ ہے کہ غزہ جنگ بندی کے بعد حماس قیادت کو جلا وطن کیا جائے گا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اس کال میں امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر برائے اسٹریٹجک امور بھی شامل تھے۔ اسرائیل 2 ہفتے میں غزہ جنگ ختم کرنے پر متفق، برطانوی اخبار کا ایسا کہنا ہے۔ برطانوی اخبار مزید کہتا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ نیتن یاہو میں غزہ کے مستقبل کی قیادت سے متعلق فیصلہ بھی طے ہوا ہے۔ خفیہ کال میں امریکی وزیر خارجہ، اسرائیلی وزیر اسٹریٹجک امور شامل تھے۔ غزہ جنگ بندی کے بعد حماس قیادت کو جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ برطانوی اخبار ایسا دعویٰ کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ غزہ جنگ کا خاتمہ امریکہ کی قیادت میں ہوگا۔ ٹرمپ کی نیتن یاہو کو یقین دہانی، جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان آئندہ 2 ہفتے میں متوقع ہے۔ برطانوی جریدے دی مرر کا یہ عکس آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جس کی سرخی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو اگری ٹو اینڈ غزہ وار ان 2 ویکس ان سیکرٹ کال۔ اسے خفیہ کال کہا جا رہا ہے۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہما بقائی صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر 7 اکتوبر 2023 سے آنورڈ یہ تصفیہ ہے، حالیہ تصفیہ، اور اس میں کسی نے کوشش نہیں کی کہ اسے اس طرح سے سیٹل کیا جائے۔ اب یہ جو نیا فارمولا ہے حماس قیادت کو جلا وطن کرنے کا، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ورکیبل ہے؟ کسی ٹھوس بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہے؟ میرے خیال ہے اس کا اشارہ اس بات سے ملا تھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو مقدمے ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر کو، اس سے ان کو بری کیا جائے، کیونکہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ پوسٹ وار جب یہ 10 سیٹل ہوگی تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ایسی ہوگی جس سے وہ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اسی طرح جو دونوں اپوزیشن لیڈرز تھے اسرائیل کے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ تو اس بات کے اشارے تو مل رہے تھے، اب کانکریٹ ایویڈنس آ رہی ہے، اور مائنس حماس کا فارمولا تو بہت عرصے سے ٹیبل پر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کے انڈیکیٹرز آ رہے تھے اسی طرح یہ پروگریس ہو رہی ہے سچویشن، اور حماس کو میرا خیال ہے یہ آفر لے لینی چاہیے، کیونکہ آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، جو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے کھانے کے حصول کے لیے، ان پر لائیو ایمونیشن فائر کیا ہے اسرائیل نے، اور 56 لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ جو ایٹروسٹی ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ جو ایتھنک کلینسنگ ہے، اس کو ختم کریں، پھر پولیٹیکل ڈیسیژن پہ آئیں گے۔ تو میرے خیال ہے کہ ٹرمپ یہ انیشیٹو لینا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہی وانٹس ٹو گو ڈاؤن ایز اے پیس پریزیڈنٹ، وہ یہ لیگیسی بنانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں تمام جتنے بھی کانفلکٹس ہیں ان کو ختم کیا ہے۔ وہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں یہی کہتے ہیں، اب ایران کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کا سارا جو سمجھیے پرائڈ ہے وہ اپنے سر لیا ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ غزہ جو اس کا حالیہ ایران اسرائیل تنازع سے کیا اس کو کس طرح سے جوڑا جائے کہ ایران کے حوالے سے جو امریکہ فتح کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اب اسرائیل میں بھی کوئی تھریٹ نہیں رہ گیا، غزہ میں کوئی تھریٹ نہیں رہ گیا؟ میرا خیال ہے کہ اسرائیل بھی اب وار فٹیگ میں ہے اور بیک فٹ پہ گیا ہے، اور جس طرح کا جواب اسے ایران سے ملا ہے، اسرائیل میں ری تھنکنگ ہے۔ جو تباہی اسرائیل میں ہوئی ہے اس کا اعتراف تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کیا ہے، اور دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے پراکسی نیٹ ورک ختم کیا اور ایک معاہدے کی بھی بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران سے، تو بقول ان کے نیوکلیئر پروگرام تو انہوں نے سیٹل کر دیا، تو اب جو معاہدہ ایران سے شاید وہ چاہیں گے، وہ اس حوالے سے چاہیں گے کہ پراکسی نیٹ ورک کو دوبارہ نہ کھڑا کیا جائے۔ تو ان سم ویز ایک بہت بڑا کنسرن اسرائیل کا بھی اور عرب ورلڈ کا بھی ایڈریس ہوگا۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ ریوائیو ہو، اور اس ابراہیم ایکارڈ میں وہ مزید عرب ملکوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک غزہ میں جنگ بندی نہ ہو. تو یہ اوور آل سب کو سوٹ کرتا ہے کہ چائنا کی بھی انویسٹمنٹ ہے یو اے ای میں، مڈل ایسٹ میں. ایوری بڈی ناؤ چاہتے ہیں لوگ کہ یہ فائنلی ختم ہو. اچھا ہما بقائی صاحبہ، ابھی کل پرسوں ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو میں کہا ایران اسرائیل کے تنازع کو سمیٹتے ہوئے کہ دے ور بوتھ ایگزاسٹڈ، یہ دونوں تھک چکے تھے. اگر اسرائیل تھکا ہوا ہے اس جنگ سے، مطلب اگر غزہ والی جنگ سے بھی وہ اکتا رہا ہے، تو اس میں پھر کیا حل امریکہ نکالتا ہے؟ کیا اس کو دو ریاستی حل کی طرف لے کر جائے گا تاکہ وہ ابراہیم ایکارڈ پہ عرب ملکوں کو کنونس کرے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے، دو ریاستی حل ہو گیا؟ جی میرا خیال ہے کہ عرب کنٹریز کی بالخصوص یہ ڈیمانڈ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں، اور حماس بھی مارجنلائزیشن کے لیے 2 اسٹیٹ سولوشن پہ تیار ہو سکتی ہے، اور کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھیے اس پوری جو 2 سال کا ظلم ہوا اس کی جو ایک ہی اچھی بات نکلی ہے کہ کئی ممالک نے تو پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز بھی کر لیا، ایک ان آفیشیل ریکگنیشن دے دی ہے. تو میرے خیال ہے جنگ اسی طور ختم ہوگی اور یہ صورتحال آگے بڑھے گی. ایران پراکسیز کے بارے میں یہ کمٹمنٹ دے کہ وہ پراکسیز نہیں کھڑا کرے گا، اور پھر حماس سے مارجنلائزیشن ہو مڈل ایسٹرن پالیٹکس سے، پیلسٹائن کی پالیٹکس سے. تو ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ون ون کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں سائڈ کو کچھ دے کر امن پہ لے آیا جائے. اچھا، اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے ابھی یہ کانفلکٹ ایران اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹلی تھا اور اس میں قطر پہ حملہ ہوا، تو عرب ممالک نے بھی امریکہ کو کنونس کیا ہو کہ یہ آگ جب پھیلے گی تو ہم تک آئے گی، آپ کی بیسز ہی نہیں ہمارے گھروں تک بھی آئے گی، اگر آپ اس کو سیٹل کریں ود 2 اسٹیٹ سولوشن تو ہم ابراہیم ایکارڈ کی طرف جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عرب ممالک کی طرف سے بھی آفر ہوئی ہوگی؟ میرا خیال ہے یہ پریشر تو ہر طرف سے ہے کہ یورپ کی طرف سے بھی ہے، اسٹریٹ کی طرف سے بھی ہے، اور آپ کب تک کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ کب تک اسرائیل کا غصہ ٹھنڈا ہوگا 7 اکتوبر کا؟ وہ کتنی سزا دے گا؟ تباہ و برباد ہو گیا، اور اب تو تباہی اسرائیل کے اندر بھی ہوئی ہے ایران اسرائیل وار کے بعد. تو اسرائیل کو بھی ری بلڈنگ کی ضرورت ہے، یہ ان کے اپنے اپوزیشن لیڈرز کہہ رہے ہیں، اور پیلسٹائن کو تو ری بلڈنگ کی ضرورت ہی ہے. مطلب یہ اینڈلیس وے تو آپ لوگوں کو وہاں پہ مار نہیں سکتے نا. اچھا ہما بقائی صاحبہ، جب ہم اس خبر کا ایک حصہ پڑھتے ہیں کہ حماس قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا، تو جو فلسطینین اتھارٹی ہے اس کا اور عوام کے درمیان کا جو لنک ہے اس کو لے کر بھی بہت سارے سوال ہوتے ہیں. حماس بیسکلی یہ کلیم کرتا ہے کہ اتھارٹی بھی ہماری ہے اور مینڈیٹ بھی ہمارا ہے. اگر حماس قیادت کو جلا وطن کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر تو یہ ایک ون سائیڈڈ ڈیل ہے اور امریکہ اور اسرائیل اسے ڈومینیٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ورکیبل بھی ہے کسی صورت؟ میرا خیال ہے جی کہ ورکیبل ہے. اور دیکھیے یہ اگر آپ زیادہ اس کی ڈیپتھ اور ڈیٹیل میں جائیں نا تو حماس کو سالہ سال اسرائیل نے فنڈ کیا ہے تاکہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف نہ جایا جا سکے، تاکہ پیلسٹائن کی پالیٹکس پولرائز رہے. یہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی اسرائیل کی کہ آپ اس کے ڈاکیومنٹری پروف ہے کہ انہوں نے حماس کو بھی فنڈ کیا ہے، انہوں نے ISIS کو بھی فنڈ کیا ہے. تو مسلم ورلڈ میں ٹرموائل رہے، وہ ڈیوائیڈڈ رہے، یہ اسرائیل کی اسٹریٹجی رہی ہے. اور اس وقت میرے خیال ہے تو سب سے بڑی چیز ہمیں چاہیے، یا پوری دنیا چاہ رہے ہیں کہ کسی طور کر جائیں، وہ حصول امن ہے. اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی بچے عورتیں اور لوگ مر رہے ہیں. تو ہمارے لیے پیلسٹائن کی افواج اسٹیٹسٹکس بن گئی ہیں. یہ ہیومن بینگز ہیں، یہ انسان ہیں. اچھا، اس میں ہما بقائی صاحبہ یقینی طور پر بار بار آپ اس کا ریفرنس دے رہی ہیں کہ جو اس وقت بھوک ہے، وہاں پر غذائی قلت ہے، اجناس کی قلت ہے، اس میں ایک بہترین سچویشن ہے کہ اگر یہ جنگ ختم ہو جائے. لیکن جو نظریاتی اعتبار سے فلسطینی حماس کے ساتھ ہیں یا وہ جو سپریشن کا شکار ہیں اسرائیل کی طرف سے، ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے ایک طرف غذائی قلت اور دیگر معاملات ہیں، لیکن لارجر اسپیکٹ میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلی پرائیورٹی جنگ بندی اور امن ہے، اور اس کے بعد سیاسی فریڈم کا حصول ہے. اور اگر اس پوری صورتحال میں 2 اسٹیٹ سولوشن پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنی قربانی کے بعد بھی پیلسٹائن کو کچھ مل جائے گا، کیونکہ حتی الامکان کوشش تھی اسرائیل کی کہ کسی طور 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف یہ صورتحال آگے نہ بڑھے. آج سے نہیں، دہائیوں سے. بالکل اسی طرح جس طرح ان کی دہائیوں سے یہ کوشش ہے کہ کسی طرح ایران کی انگیجمنٹ نہ ہو، ان کے ساتھ نیوکلیئر ڈائیلاگ نہ ہو.
تو یہ دو چیزوں پہ اگر اسرائیل بیک ٹو فٹ پہ جاتا ہے اور حصول امن ہوتا ہے تو میں اسے پروگریس آن پیس کہتی ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.